نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، تعالی شانہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی خلافت کے ساتھ سرفراز فرما کر مبعوث فرمایا ہے۔ انسان اللہ پاک کی سب سے اشرف مخلوق ہے اور مخلوق میں گویا انسان ہی مقصود ہے، اس لیے کہ انسان کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، لیکن خود انسان کو اللہ پاک نے اپنے لیے بنایا۔ تو جس چیز کو اللہ نے اپنے لیے بنایا وہ مطلوب ہے۔ مقصود و مطلوب ہونا الگ چیز ہے، محتاج ہونا الگ چیز ہے۔ اللہ پاک کو حاجت کسی کی نہیں تھی، خود انسانوں کی بھی نہیں تھی۔ جب کچھ بھی نہیں بنایا تھا تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، جب کچھ بھی نہیں بنایا تو ان کا کوئی نقصان نہیں تھا، کوئی ڈسٹرب نہیں تھے، کوئی کام رکا ہوا نہیں تھا ان کا۔ اس لیے کہتے ہیں خالق بلا حاجت، اللہ پاک جو خالق ہے وہ بغیر حاجت کے، کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں پیدا کر لیا اپنے مخلوق کو، لیکن جس کو بھی پیدا کیا اس کا ایک مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پوری کائنات میں مقصود ہے۔ صوفیہ لکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے، آنکھ کی جو سیاہ پتلی ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے یہ لفظ۔ آنکھوں کی جو سیاہی ہے جس سے دیکھتے ہیں ہم، عربی میں اصل انسان اس کو کہتے ہیں۔ اب جس چیز کا نام ہے وہ نام انسان کا کیوں رکھا گیا؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عین العالم ہے، پوری کائنات کی آنکھ ہے یہی۔ حق تعالی شانہ اپنے اسماء و صفات جو دکھانا چاہتے ہیں، کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ کون دیکھے گا؟ آسمان دیکھے گا، زمین دیکھے گی، دریا پہاڑ دیکھیں گے، چاند سورج دیکھیں گے۔ آسمان و زمین کو، دریا اور پہاڑ کو، چاند و سورج کو تو دکھانا ہے کہ دیکھو میں کہتا ہوں، بقیہ دکھائیں گے کس کو؟ اس لیے انسان کا نام انسان ہے کہ یہ عین العالم ہے، یہ سارے عالم کی عین ہے۔ تو حق تعالی شان ہو جو چیز چاہتے ہیں میرے دوستو ہم سے، وہ یہ ہے کہ بندہ میری بندگی کا خوگر ہو، اور چونکہ خلافت میں تصرف چاہیے تھا تو اس لیے اس میں انا اور اختیار دیا گیا۔ اگر آپ کو کوئی عہدہ دیا جائے اور آپ کے پاس میں پاور نہ ہو، اختیار نہ ہو، تو ساری دنیا اس عہدے کا اعتبار نہیں کرتی، انگوٹھا چاپ ہے، یہ تو ویسے رکھا ہوا ہے ڈمی، یہ کانسیپٹ بنتا ہے۔ تو اس لیے اس میں انا اور اختیار دیا گیا ہے کہ یہ تصرف کرے گا سارے عالم پر۔ جب تصرف کرے گا تو اس میں خلافت کے یہ معنی بنتے ہیں کہ آپ کو جو اختیار اور مرضی دی گئی ہے اپنی مرضی سے کرو گے یا اللہ کی مرضی سے کرو گے۔ اگر اللہ کی مرضی سے وہ تصرف ہوگا تو وہ خلافت ہے، اپنی مرضی سے ہوگا تو وہ خدائی ہے۔ کائنات میں جو تصرف ہوگا، جو کام ہوگا، جو حرکت ہوگی، وہ اگر اللہ کی مرضی سے ہے تو وہ خلافت ہے، اور اگر اپنی مرضی سے اختیار سے ہے تو وہ خدائی ہے۔ اس لیے اپنی مرضی کا نام خدائی قرآن پاک میں ہے۔ جو اپنی مرضی سے چلتا ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ افرأیت من اتخذ
الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنا الہ اپنی ہوا کو بنایا ہوا ہے؟ ہوا عربی کے اعتبار سے خواہشات کو کہتے ہیں، نفس سے اٹھنے والے جو مرحلے ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ان کو ہوا کہتے ہیں سر۔ جس نے اپنے نفس سے اٹھنے والے جذبات اور لپک کو اسی کے پیچھے جانا، اسی کو پورا کرنا اپنا مقصود بنایا، تو اس نے اس کو اپنا خدا بنایا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، یہ وہ آدمی ہوتا ہے کہ علم کے جاننے کے باوجود خدا نے اس کو گمراہ کر دیا ہوتا ہے۔ اپنی خواہشات کی عادت ہونا، یہ علم کے باوجود گمراہی کو اختیار کرنا ہے۔ وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، مہر لگ جاتا ہے اس کی آنکھوں پر اور اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ وختم وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ہی یہ راستہ نہیں دکھایا تو اب کون دکھائے گا، یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب یہ جو چیز ہے میرے دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں اپنی مرضی کو اور اپنے اختیار کو ختم کرنا، یہ سب سے اہم چیز یہی ہے انسان کی، سب سے نازک چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے، سب سے زیادہ محنت کرنے کی چیز بھی یہی ہے، سب سے زیادہ مجاہدہ انسان کو اسی میں ہے۔ پہاڑ کو توڑ کے اس میں سے دودھ کی نہر کو جاری کر دینا اتنا مشکل کام نہیں ہے، ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر دینا اتنا مشکل کام نہیں ہے، کہ پہاڑوں کو اس کی جگہ سے ہٹانے سے زیادہ مشکل ہے کہ جس تصرف کا اختیار انسان کو ملا ہوا ہے، انا کا، میں پن کا، اس کو آدمی نام میں تبدیل کر دے، نہیں میں نہیں، اور وہ چلے گی آپ کی، بھائی آپ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے تو آپ کی مرضی کو چلائیں گے۔ جنہوں نے اس دنیا میں ایسا کیا وہ اللہ کے محبوب بندے ہوئے ہیں، بہت 4,500 5,000 سال پہلے جنہوں نے کیا، اللہ پاک نے ان کو امام بنا دیا۔ عراق کے بت خانوں میں اور بت پرستوں میں ایک شخصیت تھی جن کا نام ابراہیم تھا، 5,000 سال پہلے کی بات ہے، کارڈیا کے تھے، حضرت عراق کے ملاقہ علاقوں میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فہم ان کو دی، چونکہ نبی بنانا تھا، نبی کو پہلے سے فہم دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جو ختم ہونے والی ہو اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں، میں اپنا دل نہیں لگا سکتا اس کے ساتھ۔ انی لا احب العافلین، ان کا ایک مشہور جملہ ہے، فنا ہونے والی سے میں دل نہیں لگا سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي۔ سورج کو دیکھا، پہلے ستاروں کو دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے میں اپنا دل لگاؤں، جب وہ بجھ گیا کہیں یہ میری چیز نہیں ہوتی۔ چاند کو دیکھا تو سوچا کہ اس کو بنا لوں اپنا معبود، جب وہ ختم ہو گیا کہنے کہ یہ میرے بس کی چیز نہیں، یہ میرے پاس، میں نہیں لگا سکتا اس۔ سورج کو دیکھا تو کہنے کہ سورج کا کچھ لگتا ہے کہ ہے کوئی چیز، یہ ھذا ربی ھذا اکبر۔ فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، اگر پروردگار مجھے راستہ نہیں دے گا تو میں پھر کدھر جاؤں گا، میں تو اس کو اختیار نہیں کر سکتا۔ سب سے اپنے دل کو فارغ کر لیا۔ ابراہیمی نظر یہی ہوتی ہے کہ اللہ کا جو ماسوا ہے، غیر اللہ سے قلب کو فارغ کرنا، دل میں لگاؤ کسی چیز کا نہیں رہنا، دل جڑا ہوا نہیں ہونا کسی سے، چاہے پوری دنیا ہاتھ میں پڑی ہوئی ہو، پوری حق تقلیم کی بادشاہت ہو، ساری جہان کی عزت اس کے پاس ہو، دولت اس کے پاس ہو، لیکن دل اس کا بالکل فارغ ہو۔ حضرت خواجہ غوث گوالیاری جو تھے، ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جب کسی بزرگ کے پاس جاتے تو وہی فرماتے کہ مجھے کوئی بزرگی اور کرامت نہیں چاہیے، مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، آپ کے پاس ہے تو میں ٹھہرتا ہوں، نہیں تو نہیں۔ کہنے کہ فقر ہے آپ کے پاس اور آپ فقر کی حقیقت کو جانتے ہیں تو بولیے، نہیں تو بس میرا کام یہاں پہ نہیں۔ ایک ہی سوال ہوتا تھا ان کا کہ آپ فقیر ہیں کہ نہیں، اور وہ فقیری کا ترجمہ یہ کرتے تھے کہ آپ کے قلب میں، آپ کے دل میں کوئی بھی غیر اللہ ہے تو پھر میں آپ کو فقیر نہیں سمجھتا۔ اللہ والا جو ہوتا ہے فقیر اللہ، وہ نہیں سمجھتا میں، وہ مجھے ایسا بننا ہی نہیں چاہیے جس میں غیر اللہ کو کوئی جگہ ہو جس کے دل میں۔
اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی پوری مخلوق کی حقیقت سمجھ کر قلب کو اس سے فارغ کر دینا، دل میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ اسلام میں جو ممانعات ہے دنیا کی، جو ممانعات ہے مال کی محبت کی، جو ممانعات ہے عزت چاہنے کی محبت کی، یہ سب محبت کی ممانعات ہے، چیز کی ممانعات نہیں ہے۔ آپ کا دل اس میں کیسے پھنسا؟ مال میں دل پھنسنا یہ برا ہے، مال ہونا یہ برا نہیں ہے۔ مال تو بہت اچھی نعمت ہے اللہ پاک کی، اگر وہ آدمی اس کو اپنے لیے ذخیرہ بنائے، کمائی کا ذریعہ بنا لے آخرت کی۔ عزت کا حاصل ہونا یہ برا نہیں ہے، عزت کی چاہت ہونا یہ بہت برا ہے۔ عزت کی چاہت جو ہے وہ خدا ہی کی چاہت ہے، اصل میں اس کی حقیقت وہی بنتی ہے آگے جا کے، اور وہ گناہ کبیرہ ہے۔ شراب پینا ہی گناہ کبیرہ ہے، سود کھانا ہی گناہ کبیرہ ہے، رشوت کھانا ہی جو گناہ کبیرہ، یہ بھی چیزیں ہیں اور ایکویل ہیں برائی میں، بلکہ زیادہ ہیں۔ برائی ان کی اس سے زیادہ ہوتی ہے، اور بجا جس کو کہتے ہیں وہ گناہ کبیرہ ہے۔ چاہت دل میں کہتے آپ کہتے ہیں۔ ویسے مطلوب تھوڑی بہت عزت ہونا کہ آدمی بیگاری میں نہ رہے، اس کا ایک مقام ہونا، لوگوں میں اس کی حیثیت ہونا، یہ ایک اچھی چیز اپنی جگہ پر، نافع چیز ہے دنیا میں، ورنہ تو آدمی بیگاری میں چلا جائے گا تو کوئی بھی اس کو دینا ہتھیا لے گا، باقی محبت نہیں رہ سکتی۔ وجہ اس کی ہے کہ جتنا ما سوی اللہ کا غیر ہے، چاہے آسمانوں میں چاہے زمین میں، چاہے مال میں چاہے جائیداد میں، چاہے تعلقات میں چاہے بیوی بچوں میں، چاہے دوست اور احباب میں، چاہے چیزوں میں، کسی بھی چیز میں، وہ سب خود مخلوق ہے، خود محتاج ہے، اس کے اندر کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا ہے، اس میں جو ڈالا جاتا ہے وہ نکلتا ہے۔ اس لیے اس کی محبت کیسے؟ تو ابراہیمی مزاج جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کا جو ما سوا ہے اس سے دل کو فارغ رکھنا، باہر چیز ہو۔ اب حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ملفوظ ہے کہ اگر پانی کشتی میں چلتی رہے اور پانی نیچے ہو اور کشتی اوپر ہو تب تو منزل آ جائے گی، لیکن جس دن پانی کشتی کے اندر آ گیا اس دن منزل نہیں آئے گی، اس دن ڈوب جائے گی کشتی۔ یہ جتنا ما سوی اللہ ہے اس کے باہر ہاتھ پیر بنا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک جانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تب تو یہ زندگی کی کشتی آرام سے جاتی رہے گی۔ لیکن جس دن یہ چیز آدمی کے دل میں آئی اس دن یہ کشتی ڈوبی۔ ہماری حیثیت کیا، ہمارا مزاج کیا، ہمارا ذوق کیا، ہمارا گھر تھوڑا سا گندا ہو جائے آپ گوارا نہیں کرتے اس کو۔ آپ کسی مکان کو خریدنے جا رہے ہیں، صاف ستھرا نہیں ہے، اللہ نے پیسے بہت دیے ہوئے ہیں، خریدو گے آپ؟ یہ کوئی دیکھنے کا گھر ہے، کوئی دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، خریدنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ایک انسان جو گندگی سے بھرا ہوا ہے اس کے اندر میں جب تک گندگی نہ ہو زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہماری ترکیب کچھ ایسی ہے کہ بغیر گندگی کے ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ ہماری شان ختم کرنے کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تو کیا بنتا ہے، مجھے پتا ہے تو کیا ہے۔ ایک بادشاہ جا رہا تھا، بزرگ اس کے پاس سے گزرے تو وہ شاہی آداب کی رعایت نہیں کی، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، کہنے کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ بادشاہ نے کہا بزرگ سے، کہنے کا جانتا ہوں، اول وہ نطفہ آخر وہ جیفہ، پہلے تم نطفہ ہو اور آخر میں تم مردار ہو، اور بیچ میں تمہارے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہا، یہ تو حقیقت ہے۔ خون باہر نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیوں؟ ناپاک ہے، تو رعایت ہے کہ بھائی تمہارے اندر ناپاکی رہنا ضروری ہے، اصل تو ناپاکی کیوں ہے نا وہ چیز۔ خون سے بننے والی رطوبتیں، بلغم ہے، تودا ہے، تفرا ہے، الا بلا، بدتر، دسومت، بدبو، بسانگو، یہ ساری چیزیں تو اندر بھری ہوئی ہیں، اندر ہے بول کے سمجھ میں نہیں آ رہا، ورنہ آپ گوارا کرتے ہو ہے، یہ حیثیت تو یہ ہے۔ لیکن اس کو گوارا نہیں ہوتا گندا مکان جس کے اندر کچرا ہو، گاربیج ہو، یہ ہے وہ ہو۔ تو وہ ذات جو سبحان ہے، جو پاک ہے، جو لطیف و خبیر ہے، جو نظیف و جمیل ہے، اس کو یہ گھر گندا کیسے گوارا ہو جائے گا؟ اس کو دل کا گھر گندا نہیں چاہیے، وہ نہیں آ سکتا اس میں، یہ ہے اس کا راز و فن۔ اور اسی وجہ سے یہ گھر جو صاف ہوتا ہے یہ توحید کی حقیقت حاصل ہونے سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلی پاکی شرک کو دور کرنا ہوتا ہے۔ یوں ہے لنک اس کا اسلام سے کہ جب تک شرک ہے دل گندا ہے، کیونکہ سب سے بڑی گندگی اس دنیا کی شرک ہے۔ شرک سے بری کوئی چیز اس دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی۔ کتے کی جلازت اور خنزیر کی جلازت سے ہزاروں گنا زیادہ ہے شرک کی جلازت۔
لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا. یہ باطنی ہونے کی وجہ سے، روحانی ہونے کی وجہ سے لوگ فیل نہیں کر پاتے. ورنہ شرک سب سے گندی چیز ہے. جب تک وہ چیز ہوگی تو ظاہر ہے کہ دل کی پاکی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. اور شرک میں ہوتا کیا ہے؟ شرک میں وہی ہوتا ہے غیر اللہ کا مقام دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے شرک کی پاکی کے ساتھ، عقیدوں کی پاکی کے ساتھ، پہلے اندر کے پاکی کے نظام کے ساتھ پھر عبادت کے لیے باہر کی پاکی ہے. پھر وضو کرو، غسل نہیں ہے تو غسل کرو، پھر کپڑے صاف کرو، پھر اوپر کا جسم بھی صاف رکھو جتنا تم سے ہو سکتا ہے. مکلف اسی لیے بنایا گیا کہ اتنا ہی تم کر سکتے ہو، ورنہ چاہیے تو یہ تھا کہ اندر باہر دونوں سے خوب اچھا لانڈری میں ڈال کے آیا کرو روز 5 وقت. اصولاً تو یہی بنتی ہے بات. علماء نے یہی لکھا ہے کہ وضو جو ہے یہ تخفیفاً ہے، ورنہ اصولاً غسل ہے. یعنی امت پر، انسانوں پر بوجھ نہ ہو اس کے لیے غسل نہیں رکھا گیا، ورنہ تو اصل غسل ہے کہ 5 وقت غسل کیا کرو. اصل چیز پاکی ہوتی ہے. اور پاکی میں اصل پاکی جو مزاج ہے اصل وہ ہے کہ دل کا اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہنا اور ان کی محبت سے پور ہونا، اور ان سے ریلیٹڈ چیزوں سے محبت رکھے، وہ انہی کی محبت میں شامل ہے. اور جس سے بھی محبت ہو انہی کی وجہ سے ہو. رسول اللہ سے محبت اس بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے. بیت اللہ سے محبت اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے. مساجد سے محبت اس بات ہے کہ وہ بیت اللہ ہے. اللہ کے کلام سے محبت اس لیے کہ وہ کتاب اللہ ہے. اور مخلوق سے محبت اس لیے کہ عیال اللہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے اس کے رشتے سے. بیوی سے محبت اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اللہ کے عیال میں سے، اللہ کی مخلوق میں سے اسے رشتہ بنایا، ان کی وجہ سے محبت ہو. اولاد سے محبت ان کی وجہ سے ہو، پھر وہ منع نہیں ہوتی چیزوں جو ہے وہ اصل وہ ہے. باقی سب سے انڈائریکٹ، ڈائریکٹلی کسی سے محبت کی اجازت ہی نہیں. جب دل فارغ ہوتا ہے اس سے میرے دوستوں، وہ دل اس قابل ہوتا ہے کہ وہ تجلیات الہیہ کے فیوز کو، تجلیات الہیہ کو ابزارو کرے، جذب کرے، پھر وہ ایک دوسری دنیا ہوتی ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں ایک شعر لکھ کے بھیجا. فرمایا کہ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی. ایک شعر ہے تصوف کا. یہ سمجھنے والے کو ویسے ہی ہے کہ وہ کسی محبوب کو بلا رہا ہے، لیکن جو محبوب حقیقی کو بلا رہا تھا اس نے اپنے طور پر یہ بات کہی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی. جب پیر و مرشد نے یہ شعر دیکھا تو فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ میں 1,00,000 روپے اس وقت ہوتے تو وہ اس کے انعام میں اس کو دے دیتا ہوں. وہ بات اس نے کہی، جو مقصود تھا سلوک کا، جو مقصود تھا مجاہدوں کا، وہ حاصل ہو گیا، تن فارغ ہو گیا. یہ میرے دوستو، یہ جو تاریخ ہر سال دہرائی جاتی ہے حج کی، اور جب حج کے ایام آتے ہیں تو یہ مضامین بھی شروع ہوتے ہیں، یہ واقعات بھی شروع ہوتے ہیں، احکام بھی شروع ہوتے ہیں، مسائل بھی شروع ہوتے ہیں، حاجیوں کے ساتھ بھی ہیں، غیر حاجیوں کے ساتھ میں بھی ہیں. یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ ہر سال رینیو کرنا ہوتا ہے خاص چیز کا مسلمان کے دل میں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. جتنی ہوسیں ہیں، جتنے خواہشات ہیں، جتنے جذبات ہیں، جتنے رغبات ہیں، کسی کو مکانوں کی ہے، کسی کو کپڑوں کی ہے، کسی کو عورتوں کی ہے، کسی کو دولت کی ہے، کسی کو عزت کی ہے، کسی کو کھانے پینے کی ہے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی تو بت ہی ہے. پیتل کا، لوہے کا، سونے کا، مٹی کا ہو تو بت ہے، اور ان چیزوں کا ہو تو وہ بت نہیں ہوتا. یہ بھی تو بت ہی ہے. یہ کہہ رہے علامہ اقبال، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا دیتی ہے تصویریں. جب تک یہ نکل نہیں جاتے بت، اس وقت تک براہیمی نظر نہیں پیدا ہوتی. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. اس طرح قلب کو فارغ کرنا یہ تزکیہ کا تزکیہ جو کہتے ہیں وہ یزکین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میں، معمولات، آپ کے فرائض منصبی میں تزکیہ کا کیا مطلب تھا؟ تزکیے کا دل کو فارغ کرنا ان چیزوں سے، یہ تھوڑا سا محنت چاہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک وہ نہیں فارغ ہوتا، اس میں وہ بات نہیں پیدا ہوتی، ایمان کا کمال ملتا نہیں، مقصد زندگی پورا ہوتا نہیں، دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہوتا نہیں، خلافت کے مقام پہ بندہ آتا نہیں. جب تک تو پھر کوئی نہ کوئی چیز اپنی لگی رہتی ہے. تو اللہ الوہیت نہیں چلتی، تو نفسانیت چلتی ہے. اس کو کہتے ہیں مزاج ابراہیمی. اس کا نام ہے ملت ابراہیمی. مزاج ابراہیمی کا نام ملت ابراہیمی.
اور پوری امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت قیامت تک آئے گی اس کے خمیر میں ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے مزاج ابراہیمی۔ ہر چیز کو کسی میٹیریل سے بناتے نا، تو ایک امت کا میٹیریل وہ فزیکلی ان کی باڈیاں ہیں جن سے وہ بن کے اس دنیا میں آئے، ایک روحانیت ہے اس کی، ایک اس کا باطن ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک اسکول آف تھاٹ ہے، وہ ایک فکر ہے، وہ اسلام کیا ہے، زبان سے تعلق ہے اس کا، علاقے سے تعلق ہے اس کا، رنگ سے تعلق ہے اس کا، نسل سے تعلق ہے اس کا، کس چیز سے تعلق ہے اس کا، وہ تو ایک نظریہ ہے، وہ تو ایک فکریہ ہے، اس کا ایک اپنا مزاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ رب العزت کو آنکھوں کے سامنے رکھنا، اس کو کہتے ہیں مزاج ابراہیمی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ابراہیمی مزاج پر یہ امت بلڈ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ میں ابراہیمی مزاج بلڈ فرما دیا تھا، بلکہ صحابہ خون کے اعتبار سے بھی ابراہیمی تھے اور مزاج کے اعتبار سے بھی ابراہیمی تھے۔ صحابہ کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ وہ تو ایک پری پلان منصوبے کے ساتھ اس جماعت کو اس دنیا میں ظاہر کیا گیا ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے لے جا کے چھوڑا تھا، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ میں نے اپنی بیوی کو اور بچے کو یہاں اس لیے چھوڑا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ اس لیے تاکہ آپ کی بندگی کرنے والے ہوں۔ ایک گھر بنا دیا اور وہاں بسا دیا، کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، تو کھلانا پلانا ہماری ذمہ داری ہوتی نہیں، وہ جس کی ہے وہ پلانا، چاہے زندہ رکھنا ہے تو کھلائے گا، نہیں تو مارے گا، اور کیا مرضی ہے اس کی، مارنا ہے مار دے، اور زندہ رکھنا ہے تو وہ مار ہی نہیں رکھتا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی چوپایا نہیں مگر اللہ کے ذمہ اس کی روزی ہے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بزرگوں میں سے، بہت مرتبہ ذکر کرتا رہتا ہوں میں، جب ان کے سامنے خدام آتے تھے، لوگ آتے کہ حضرت دعا کر دیجیے، بڑی مہنگائی ہو گئی، بہت پریشانی ہو گئی، کیا مہنگائی، آسمان سے باتیں کر رہے، وہ 25 سال پہلے 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، جب مہنگائی کی باتیں کرتے تھے لوگ، آج اگر دیکھتے تو شاید ہارٹ اٹیک ہو جاتا ان لوگوں کو، تو مہنگائی بہت ہو گئی، فرمایا کرتے تھے تو کیا ہوا، حضرت والد صاحب فرماتے تو کیا ہوا، پھر فرماتے کہ دیکھو روزی کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ذمے میں ہے، اس ٹاپک پہ اپن زیادہ سوچنا بھی نہیں۔ اور یہ فرماتے کہ اگر 500 روپے میں ایک چاول کا دانہ ملنا شروع ہو جائے تو فرماتے فقیر کو ذرا برابر فکر نہیں ہے کہ میں پلوں گا کیسے، جس کو پالی تو جب تک زندہ رکھنا ہے اس وقت تک اس کو کھلانا پلانا ہے، اور جس دن اس کو مارنا ہوگا غلو ڈھیر پڑا ہوا آپ کے پاس، ایک لقمہ آپ کھانے کے مجاز نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت کا معاملہ ہوتا ہے۔ چھوڑ دیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو، بیویوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، یہ نہیں پڑھائیں گے کیا ہوگا، وہ نہیں پڑھائیں گے تو کیا ہوگا، بھائی ٹھیک ہے ہمدردی اتنی ہو سکتی کرو، مگر دین کو بیچ کے، ایمان کو فروخت کر کے، باطل پرستوں کے ماحول میں اپنے بچوں کو بھیج کے، بےہودہ بنا کے، بے ایمان بنا کے، ایمان فروش بنا کے، بے نمازی بنا کے، بے کلچرل بنا کے، اسلامک کلچرل نہیں ہے تو کہیں کا کلچرل ہے؟ اسلامک کلچر ایک کلچر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، وہ ویسٹرن کلچر نہیں ہوتا، وہ دونوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان و زمین میں فرق ہے۔ اسلامک ایک کلچر ہوتا ہے، اسلامی مزاج ہی نہیں آتا بچوں میں، اسکول میں جانے کے بعد سے جہاں جاتے ہیں وہاں کا مزاج آتا ہے، ان کا تو کوئی قصور نہیں غریبوں، بچوں کا کیا قصور ہے، ماں باپ کا قصور ہوتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ ابواہ یحودانی اور ینصرانی، ماں باپ یہودی بناتے ہیں یا ماں باپ عیسائی بناتے ہیں، بچہ تو مسلمان پیدا ہوا تھا، جو کچھ بنا بچہ بعد میں وہ ماں باپ کی ذمہ داری پر آ گیا، اور اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ تین ہی کلچر اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، ایک اسلام کا کلچر، ایک عیسائی کلچر، ایک یہودی کلچر، دیکھ لو کس میں ہے بچے۔ ویسا نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ ہوتا کیا ہے، وہ اللہ کی ربوبیت پر ڈاؤٹ ہے، اللہ کے تعلق میں کمی ہے، پلاننگ میں بھی کمی آ جاتی ہے، منصوبہ بندی میں بھی کمی آ جاتی ہے، پھر ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، اور اگر کسی نے اپنے بچے کو حافظ عالم بنانے چھوڑ بھی دیا پھر وہ ستیہ کر دیا اس کا، پورے خاندان والے تعزیت کو آ جاتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا تم نے۔ جب امت حافظ عالم بنانے پر تعزیت کو آنے لگے اور اس کے تعزیت والے تانے دینے لگے تو امت کا پھر یہی حشر ہوگا جو ہو رہا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔
امت میں تو حضور کی بات اتنی معزز ہونا، اتنی محترم ہونا، اتنی بڑی ہونا کہ وہ کسی اور چیز کو اس کے مقابلے میں سننے کی طاقت نہ رکھے، بس وہ ہے بات، جب جا کے بات ہوتی ہو، فہم ہو گیا؟ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے میرے دوست، اس کی تجدید ہے، تعلق ابراہیمی کی تجدید امت مسلمہ کو کرنی ہوتی ہے کہ وہ جذبات آنا، وہ مزاج آنا، فیملی وائز ویسے رہنا، ایک بیوی، ایک میاں اور ایک بچہ، پوری فیملی کا یہ منصوبہ شروع یہاں سے ہوتی ہے، فیملی اسٹارٹ جو ہوتی ہے، یہی کہانی ہے پوری حضرت ابراہیم کی اور ہاجرہ کی اور اسماعیل کی، ایسا تھا ایک مزاج۔ وہ جو نظام چلا ہے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کا، وہ صحابہ پہ آگے مکمل ہوا ہے، یہ پلاننگ تھی پوری ہو۔ ایسی تھوڑی تفصیل اللہ نے اگر چاہا تو پھر ذکر کروں گا، جنہوں نے سنت نہیں پڑھی پڑھ لیجیے۔